میرے اور آپ کے عظیم نبی نے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے دشمنوں میں کھڑے ہو کر سبحان اللہ جہاں جان کے دشمن بھی تھے، اللہ اکبر ایمان کے دشمن بھی تھے، اسلام کے دشمن بھی تھے، آل کے دشمن، اصحاب کے دشمن، نرغے میں تھے حضور دشمنوں کے، اللہ اکبر اور دشمن بھی وہ جو یا جان دینے پہ تلے رہتے تھے یا جان لینے پہ تلے رہتے تھے، خون بہانا ان کا مشغلہ تھا۔ اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے سامنے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سبحان اللہ ایک بات کی، اور بہت بڑی بات کی۔ سبحان اللہ وہ بتوں کے پجاری، وہ پتھروں کے پجاری، ایک ایک گھر میں درجنوں خدا۔ اللہ اکبر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، مکے والوں سبحان اللہ ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن آ رہا ہے، سبحان اللہ بن دیکھے میری بات پہ یقین کرو گے؟ انشاءاللہ اہل مکہ تھے کافر، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اگر تو بولے بن دیکھے کہیں گے آ رہا ہے۔ مذہب حضور کا اور ہے، ان کا مذہب اور ہے۔ اگر آپ کہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بن دیکھے مانیں گے۔ بے شک سبحان کیا انداز ہے میرے نبی کے سمجھانے کا، سبحان اللہ تبلیغ دین کا۔ سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ تم صرف میرے کہنے پر، یہ پہاڑ کے پیچھے غیب کا منظر ہے، تم کہتے ہو کہ تو کہہ دے تو ہم مانیں گے، تو تھوڑی ہمت کرو، سبحان اللہ ایک پاؤں آگے دھرو۔ سبحان اللہ جب میرے کہنے پہ یہ غیب مان رہے ہو پہاڑ کے پیچھے والا، تو میں اسی زبان سے کہتا ہوں کہ وہ جو میرا مالک غیب الغیب ہے اسے بھی مانو۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جب یہ مان لیا ہے تو اسے مانو وہ بھی مانو۔ اس کو کہتے ہیں مفادات کی جنگ۔ سبحان اللہ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ تو بولے تو مانیں گے، لیکن جو ہی ان کے مذہبی مفاد پہ زد پڑی، انہی پاؤں پہ مکر گئے، اللہ 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 اسی قدم پہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا نہ دیکھا، نہ عقل میں آیا، اللہ نہ کبھی ہم نے اسے ہاتھ لگایا، نہ ہماری سمجھ میں آیا، سبحان نہ چھوا جا سکے، سبحان نہ چکھا جا سکے، نہ گھر میں رکھا جا سکے۔ اللہ وہ جو تو بولتا ہے سبحان اللہ غیب خدا، پھر ایک کو ماننے کے لیے اتنے ساروں سے بگاڑے، اللہ اکبر اللہ نہیں سمجھا؟ اللہ اتنے سارے کرتے ہیں روز ہم ان کے نظارے، اللہ دیکھ تو صحیح کتنے ہیں نرم نرم پیارے پیارے۔ اللہ اکبر وہ خدا بھی بناتے تھے تو جو نرم دیکھا نا پتھر اسی کو پوجنا شروع کر دیا، اللہ پانی کی لہر اٹھی اس کو پوجنا شروع کر دیا، ستارے کی چمک دیکھی اسی کو پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ یعنی زمین پہ حالت یہ تھی ذرے سے لے کر سورج تک ہر چیز کو پوجا جاتا۔ پوجا جا ایک گویا ہونا نا جڑا گوبر سے نکلنے والے رینگنے والے غلیظ کیڑے کو بھی انسان پوجتے تھے۔
اب آپ سوچیں کہ گندگی سے نکلا ہوا کیڑا، بھولو، باندر کو لوگ پوچھتے تھے، سانپ کو پوچھتے تھے، یعنی ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا، لیکن اگر نہیں مانتے تھے تو حقیقی خدا کو نہیں مانتے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال وہ کہتے ہیں کہ خوگرے، اردو بھی ہے تو ہے بھی اوکھی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، سبحان اللہ، خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ بڑی عجیب بات کہی، وہ کہتے ہیں آدمی انسان ہمیشہ سے اس بیچارے کی مجبوری تھی، یہ اسے مانتا تھا جو اس کے دماغ میں آتا تھا، یہ اسے مانتا تھا جو ہاتھ سے چھوا جاتا، یہ اسے مانتا تھا جس کو چکھا جاتا تھا، یا اسے مانتا جس کو اٹھا کے گھر میں رکھا جاتا۔ یہ خوگر پیکر محسوس، یہ اس پیکر کو مانتا تھا جو دکھائی دے، سجھائی دے، سمجھ میں آئے، لیکن میرے مولا نہ تو سمجھ میں آتا، نہ تو چھوا جاتا ہے، نہ تجھے کوئی ہاتھ لگا پاتا ہے، اتنی دور ڈیرے بڑے لائے اساں پھیرے، لیکن تو نہیں آیا نیڑے، نہ تو دماغ میں آتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ تجھے گھر میں رکھا جاتا ہے، نہ چکھا جاتا ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہم اسے مانتے ہیں جو محسوس ہو، دکھائی دے، چھوا جائے، پر تو دور سے بھی دور، ہم بہت مجبور۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے، پھر جو بھی در ملا ہے اسی در کے ہو گئے۔ میرے مولا ہماری تو یہ مجبوری ٹھہری، اب نکلے تھے تجھے ڈھونڈنے، تو مل نہ سکا، کوئی چارہ چل نہ سکا، نتیجہ یہ ہوا رستے میں پپل ملا، چھاؤں گھنی تھی، ہم اس کو ہی خدا بنا کے بیٹھ گئے، رستے میں موڑ ملا، ہم نے کہا بہت بڑا، تو نہ ملا، ہم موڑ سے دل لگا کے بیٹھ گئے، پیاسے بڑے تھے، رستے میں دریا ملا، ہم نے کہا یہ ٹھنڈا ٹھنڈا، یہ رواں رواں، یہ جاری جاری، شکل ہے پیاری، ہم نے وہی روک دی سوال، اسی کو خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ رات تھی اندھیاری، اوپر نظر آئے ستارے اور چمک رہے تھے پیارے، ہم نے کہا لگتا ہے یہی ہے، ہم اسی میں کھو گئے، ستاروں کے ہو گئے۔ اسی طرح لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنائے، لیکن وہ جو حق تھا، وہ جو پاک تھا، وہ جو بے شک تھا، اسے نہ مشرق والوں نے جانا، نہ مغرب والوں نے مانا، گزر گیا لمبا زمانہ، خود اللہ کا جو اپنا گھر تھا، جو توحید نگر تھا، جس کا نام کعبہ ہے، گھر کے اندر بھی بت باہر بھی بت، ہن تساں خود سوچو، جیڑا اپنے گھر خود رب دا اپنا گھر، او اپنا گھر بھی قبضہ اصنام دا، بتاں دا، تے اندر بت، باہر بت، چھت تے بت،
واہ 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 نتیجہ کیا نکلا؟ جب اپنا گھر بھی بچ نہ سکا، مرکز بھی بچ، ساری کائنات میں بت پرستی پھیل گئی، بلندی پہ بت پرستی، پستی پہ بت پرستی، شہر یا بستی ہر طرف بت پرستی، بت پرستی۔ اب کوئی تو ہو جو آئے، سبحان اللہ، کوئی تو آئے راہ دکھلائے، سبحان اللہ۔ اب آپ جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ بنیادی بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو کوئی ملا شور نہ مچائے، واہ واہ واہ، اگر یہ بات یہ تانے نہ دے کہ جی نبی کیا کر سکتا ہے، نبی عاجز ہے یا مختار ہے، بنیادی بات یہ ذہن میں رکھے۔ پاکستان سے میں شروع کر دوں، اسی ہند کی سرزمین سے، یہ بر صغیر سب کانٹیننٹ، یہاں کے جو انسان تھے، یہاں 40 کروڑ جھوٹا خدا تھا۔ گن کے بتا رہا، کتنے خدا تھے؟ یہ چھوٹا سا علاقہ ہے بر صغیر، یہاں کتنے خدا تھے؟ 40 کروڑ خدا، یعنی بندے تھوڑے خدا دوڑے چوڑے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں آہستہ آہستہ سریکی شریف کی طرف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بندے تھوڑے خدا دوڑے چوڑے، یہی یاد ہونا، خدا دوڑے چوڑے، ایک گھر وچ 15 خدا۔ عجیب بن گیا مرحلہ، صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ اللہ سے نا آشنا انسان تھے، بنائے رب نے تھے، روزی رب دے، روٹی رب دے، پیدا رب کرے، مگر جو حق والا ہے اس کو نہ کوئی جانے ہے نہ مانے ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے بنائے خدا پوجنے لگا ہے۔ اگر ایران میں جائیں آگ کو پوجتے تھے، مصر میں جائیں کیڑوں کو پوجتے تھے، چائنا میں جائیں کتے کو پوجتے تھے، ایک ملک کی آپ کو میں ڈہری سناؤں، ساری دنیا میں رب کو نہ کوئی جانے نہ مانے۔ اب مدینے والے نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بولا، منو میرا مولا، تو خود بتا، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی اس کا سر سنا، نہ ساز سنا، نہ ہمارے گھر آیا، نہ اس نے ہمیں کبھی گھر بلایا، نہ کبھی مکھ دکھایا۔ تو عجیب آدمی آیا، کہتا ہے اسے مانو جو دکھائی نہیں دیتا، غیب ہی غیب ہے، اور تو کہتا ہے غیب نہیں، غیب سے بھی غیب، جنت سے بھی غیب ہے، فرشتوں سے بھی غیب ہے، معاف کرنا نبیوں سے بھی غیب ہے۔ اسی لیے خواجہ فرید کہتے ہیں غیب الغیب دے سوں آیا، غیب الغیب دے سوں آیا، شہر شہادت دیرا لایا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ 10-15 منٹ تو ذرا زور لانا ہے، پھر مسئلہ سمجھ آنا ہے، پھر اسا انشاءاللہ پورا روڈ پہ چڑھ جانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمجھے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بندہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنے میں کملی والا آیا اور کوہ فارا پہ چڑھ کے فرمایا، او مکے والو مانو میرا خدا۔ انہوں نے کہا او مصطفیٰ کیسے مانے، کس طرح مانے، دکھا پہلے، سمجھا پہلے، دلیل پیش کر ہے۔ تو کملی والے نے یہ نہیں بولا کہ افلا ینظرون الی الابل،
वाह 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 सुभान अल्लाह उठ नू वेखो, हाथी वेखो, सितारे वेखो, सियारे वेखो, ये नहीं फरमाया। आपने फरमाया लबिस्तु फीकुम उमरा। मैं कहता हूं मानो खुदा, उन्होंने कहा दलील, फरमाया मैं हूं मुस्तफा, मैं दलील हूं। क्या मतलब है? कहा देखो मुझे मानो उसे, देखो मुझे मानो। ये पहला बंदा है जमीन ते जड़ा दे वेखो मैनू ते मनो उन्हों, वरना हर बंदे दी यही कोशिश होती है कि मैनू ही वेखो तो मैनू ही मनो। अल्लाह अल्लाह भावे मौलाना होए ते भावे पीर साहब होए, वो मैनू ही वेख ते मैनू ही मन, न सज्जे जा चन न खब्बे जा मकड़े दा मन, बस मैनू ही मन। ये है अरब दा चन। बड़ी हौसले दी बात है, हर बंदा कहता है मुझे मानो। कमली वाले का हौसला है, फरमाया मुझे नहीं, देखो मुझे, समझो उसे। लेकिन कितने कितने हौसले से कह दिया फकद लबिस्तु फीकुम उमरा। फरमाया मेरी जिंदगी के 40 साल मेरा मीलाद तुम में हुआ, मेरा बचपन तुम में गुजरा, मेरा लड़कपन तुम में गुजरा, मेरी जवानी तुम में गुजरी, मैंने बकरियां चराई तुम में, मैंने तिजारत की तुम्हारे सामने, मेरी गुफ्तार तुम्हारे सामने, मेरी रफ्तार तुम्हारे सामने, मेरी शादी तुम्हारे सामने, मेरे बच्चे तुम्हारे सामने, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा तुम्हारे सामने। और तुम्हें मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 40 साल जिंदगी की किताब, इसमें एक काला नुक्ता साबित करो, मैं भी गलत, मेरा खुदा भी नहीं है, एक नुक्ता यानी एक ऐब, एक रैब, एक शक, एक नुक्ता, एक ऐब, एक नुक्ता, एक सतर में दुश्मन थे, जान के दुश्मन, ईमान के दुश्मन, लड़ते थे, मरते थे, बदर में आए, 70 काफिर खेत हो गया, मरने से आसान था, एक कमी मेरे नबी में ढूंढ के दिखाते, सारे मसले हल। न बदर में उनके पर खच्चे उड़ते, न ओहद के अंदर कत्ल होते, न हुनैन तक बर्बाद होते, न उनके जिस्म के टोटे उड़ते, न बीवियां बेवा होती, न बच्चे यतीम होते। आसान काम था, एक कमी। नहीं समझ आ रही? सैफुल मलूक मनु बड़ी आंदी है, ख्वाजा गुलाम फरीद दे दीवानी में सारे शुआरा दा हाफिज, लेकिन मसला समझे, आए हैं तो कुछ लेके जाए। वो सुर भी अपनी जगह ठीक है, उसका अपना काम है, नमक अपनी जगह पे, रोटी अपनी जगह। तो और फरमाए कमली वाले ने बोला लबिस्तु फीकुम उमरा मिन क़ब्लिही। तुसा समझदार बंदे हो, इत्थों बंदा काउंसलर वास्ते कोई तुहाडे विच वड्डा हाजी, नमाजी, गाजी, पीर साहब, फकीर साहब खड़ा थी वजे ते इश्तिहार है कि अपने फोटो दा ला देवे दीवार ते, उत्थे लिख देवे कि मैं इलेक्शन दे विच खड़ा पे थी ना जी, जेड़ा बंदा मेरे विच कोई कमी कोताही है तां ई मेरी फोटो दे उत्ते एक काला नुक्ता ला छोड़। सवेरे लो शाम को फोटो घूमते बस काला ही काला। भावे जितना बड़ा पीर है, जितना बड़ा राणा है, ते राजा है, ते खाजा है, ते जाटे ते बाटे ते फटाफट, जो भी बलाए जखड़ मखड़ जो भी है,
ایک دہاڑے سویرے تصویر لاؤ شام تک تصویر گم کالا کی کولا کیری ہر چیز ختم. کیوں؟ دنیا کو پتا ہے، گھر والوں کو پتا ہے، باہر والوں کو پتا ہے تو کون ہے، تو کہاں پیدا ہوا، تو نے کیا کھایا، تو نے کیا پیا. لیکن میرے نبی کا فولادی کردار ہے، یہ دلیل پروردگار ہے. اپنوں کو نہیں دشمنوں کو کہا کہ اگر ایک عیب ثابت کر دو میرے چلنے میں، میرے آنے میں، میرے جانے میں، میرے بیٹھنے میں، میرے کھانے میں، میرے بولنے میں، میرے لب چولنے میں نے شادی کی، میری شادی کے معاملے میں، میرے بچوں کے معاملے میں ایک کمی ثابت کر دو. لیکن گنگ ہو گئی زبان میں. ابو جہل جیسا دشمن دنگ، ابو لہب جیسا دشمن جو نوکیلے پتھر جیب میں بھر کے پھرتا رہتا تھا مارنے کے لیے، اس اعلان نے اسے ڈونگا کر ڈالا، ہونٹوں پہ لگام چڑھا دی. ہر بندہ چوپ چوپ، ایک انگلی بھی نہیں اٹھی کہ تجھ میں یہ کمی، تجھ میں یہ کمی ہے. میں کہتا ہوں پوری اس بزم ہستی خدا کی بستی میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو دشمنوں میں کھڑا ہو کے کہے کہ میری زندگی کے 40 سال تم میں گزرے، ان 40 سال میں ایک کمی بتا دو. کروڑوں کمیاں لوگ اٹھا کے سامنے دھر دیں گے، لیکن یہ کون ہے جس کے دم سے کائنات میں اجالا ہے؟ یہ کلا کملی والا ہے. اسی لیے ایک فقیر فریدی فقیر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپریشیٹ کرتے تھے. اللہ کو کہتے تھے خدا سئی، اللہ کو کہتے تھے خدا سئی محمد بناون تو صدقہ. ظاہر کمال تو پھر مصور کا ہے نا. خدا سئی محمد بناون تو صدقے تے نبی سئی تیرے منہ دکھاون تو صدقے. خدا سئی محمد بناون تو صدقے نبی سئی تیرے منہ دکھاون تو صدقے. تے خدا کو مٹھائی رات معراج کھل دی. پاور دیکھ میرے نبی، نگاہوں کی پاور. ما ذاق البصر وما طغى. خدا کو مٹھائی رات معراج کھل دے تیرے نینا دے بار چامن تو صدقے. خدا سئی محمد بناون تو صدقے نبی سئی تیرے منہ دکھاون تو صدقے. کیا کمال ہے مدنی میرے میں صدقے تیرے. اور چوٹی پہ کھڑے ہیں کہتے ہیں کوئی ہے عیب مجھ میں، کوئی ہے کمی مجھ میں، کوئی کمزوری مجھ میں تو انگلی دھرو اعتراض کرو. لیکن ایک بھی انگلی نہ سکی، ایک بھی اعتراض آ نہ سکا. اور تب کا نہیں، اب تک 1445 ہجری شروع ہے. آج بھی دشمن حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھ ایک مجلس میں گئے جس میں بڑے بڑے تھنکر، آتھر، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، سائنسدان، عقل کے بادشاہ، جینیس لوگ اکٹھے ہوئے. ایک جو سب کا بابا آدم تھا، جو اللہ کے وجود کا ہی منکر تھا، اس نے علامہ اقبال کو کہا
علامہ صاحب یہ سب لوگ جب چلے جائیں میں نے آپ سے کچھ خاص بات کرنی ہے، مل کے جائیے۔ دونوں بیٹھ گئے، علامہ اقبال اور وہ سائنسدان۔ اس نے کہا کیا آپ جیسا ذہین آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اللہ ہے؟ یہ مطلب بس یہ ہماتڑ منن تے عقل والے کتھوں منن؟ تواڈے جیاں عقل دا بادشاہ بھی مندا ہے کہ اللہ ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال تھا، اس نے کہا بالکل ہے۔ اس نے کہا پھر ایسی دلیل دینی ہے کہ جس کے بعد نہ سوال اٹھے نہ دلیل کی ضرورت رہے کہ اللہ ہے۔ علامہ صاحب ہنس پڑے۔ اس نے کہا اتنا سیریس سوال اور آپ ہنسی میں اڑا گئے؟ فرمایا اتنا نکڑا جیا سوال یہ ہوئے نا ذرا اندر کوئی گرم حال پھر ہوں گے کیلو کال ورنہ چوپ حال۔ سبحان اللہ۔ اب کہا تیرا چھوٹا سا سوال ہے، نکڑا جیا تیرا سوال ہے، ایویں شکل تیری بدحال ہے۔ سامنے علامہ اقبال ہے، انہوں نے کہا ہاں اللہ ہے۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اب ذرا سنے، ہائے ہائے اپنے نبی پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا اللہ ہے۔ اس نے کہا دلیل ناقابل چیلنج دلیل بتا۔ کہا میرے کملی والے نے بولا ہے کہ اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ میرے کملی والے نے بولا ہے، یہ راز مدینے والے نے کھولا ہے۔ اس نے یہ کرم کا موتی رولا ہے کہ مولا ہے، لہذا ہے۔ اب اس کو آپ نے کہا کہ مسٹر پورا دل لگا میرے نبی کی زبان کو جھوٹا ثابت کر۔ سائنس کی معراج پہ بیٹھا 14ویں صدی کا ایک آدمی جس نے کھنگال دی تھی ہسٹری، اس کو چپ لگ گئی جیسے مردہ چپ۔ اس نے کہا کمال ہے کیا اقبال ہے؟ پر اقبال نے کہا اقبال کیا اقبال ہے، یہ تو چھوٹا سا اقبال ہے، اصل جس کا کمال ہے وہ آمنہ کا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواہ بھائی شیخ نظامی صاحب تشریف لے آئے، میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اب سمجھ میں آیا اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ کملی والے نے بولا ہے کہ اللہ ہے۔ آج بھی سب سے مضبوط دلیل اللہ کے وجود کی یہی ہے کہ کملی والے نے بولا ہے کہ اللہ ہے۔ کملی والے نے بولا ہے۔ وہ کسی فقیر، وہ ایک شاعر تھا، کہتا تھا رب شانہ والا ہے، رب شانہ والا ہے، تے جنے سانو رب دسیا او کملی والا ہے۔ اور رب شانہ یہ ہمیں کس نے سبق پڑھایا؟ کسی نے پاگل نہیں بنایا۔ ہم نے میلاد کیوں منایا؟ مولوی اللہ وسائن سمجھ نہیں آیا۔ سنو اللہ وسایا اسا اس واسطے میلاد منایا جس رب تو کوئی مندا نہیں سی، کملی والے منوایا ہے، اسا تو میلاد منایا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ بنیادی بات ہے کہ اللہ ہے، بے شک ہے کیوں ہے، کیسے ہے؟ کہا کملی والے نے سبحان اللہ بولا ہے، سچی بات ہے، اگر کسی سے مڈ بھیڑ ہو بھی جائے پوچھو، کعبہ بھی تو ایک میرے کوٹھے کی طرح کمرہ ہے، بے شک کس نے کہا یہ بیت اللہ ہے؟ رب نہیں آیا، جبریل کو ہم نے نہیں پایا، کملی والے فرمایا سبحان اللہ کعبہ بھی انہوں نے منوایا، جبریل بھی انہوں نے منوایا، قرآن بھی انہوں نے منوایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہے، جو کچھ پہ ہمارا ایمان ہے، اس کے پیچھے عرش والا مہمان ہے، اس لیے ان پہ ہر چیز ہماری قربان ہے، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ اس لیے حضور نے بولا لبثت فیکم عمرا، مکے والو اللہ ہے، انہوں نے کہا کیسے ہے؟ پر میں جو کہہ رہا ہوں سبحان اللہ اب مجھے غلط ثابت کرو، اللہ اکبر۔ میں پرانی بات نہیں کر رہا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ ایک انگریز جو علم اور حکمت کا بادشاہ گنا جاتا ہے، اس نے پوری انسانیت کو کھنگالا، پوری انسانی ہسٹری کو کھنگالا، اور اس نے پوری انسانیت کے 1400 سال نہیں، حضرت آدم سے شروع کیا، واہ واہ اس دم تک آیا، اور اس نے چھاننی لگائی، اور ٹوٹل آدمی چنے، پوری انسانیت ہزاروں سال کی تاریخ میں 100 کتنے بندے چنے؟ اس کتاب کا نام رکھا دا 100، صرف 100 آدمی۔ او دا تھیم جڑا کتاب دا انہیں رکھا کہ او 100 بندے اس پوری حضرت آدم تو لے کے اس دم تک جنہاں نے اس کائنات دے ہوتے سب تو زیادہ اثر پایا، ول انہیں 100 دے وچوں انہاں دی رینکنگ کیتی، انہیں آکھا اے 100 کریم چنیا ہویا پوری انسانیت دے وچوں بندہ، تے انہاں دے وچوں سب تو پہلا نمبر کیندا، دوجا کیندا تے تیجا، اور 100 پورے انہیں کرنے تے جیڑے ویلے انہیں گریڈنگ کیتی تے رینکنگ کیتی، انہیں حضرت عیسیٰ دا امتی ہے، امتی کہدا ہے لکھن والا امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا، تے ہے گورا انگریز، تے 100 بندے انہیں چنے پوری کائنات دے وچوں، تے انہیں حضرت عیسیٰ جنہ دا کلمہ پڑھدا ہے انہاں کو رکھے 3 نمبر، انہیں سمجھانا لگا این واسطے بندہ منن دے واسطے مجبور ہے، ورنہ اپنے نبی کو بندہ 3 نمبر بھویں جو اسا اپنے او آدن نہ پوچھا ہا کہیں پوتر ہا کہیں دا کالا لولہا لنگڑا جتنے آئے بھن ہوندے ویچان تے ان کو آکھو نے کچھ سونا بال لبھا چاہتے اوہ اگو چاکی تھا، سبحان اللہ نہ مرادہ ہی دے نہ آکھے نہ ناکے انہاں کیا تو ہم کو شاک میرے اکھینال دیکھو لوکیں آکھا مجنوں گوم تیری لیلہ سخت سیاہ ہے، لوکیں آکھا مجنوں گوم تیری لیلہ سخت سیاہ ہے، اب اون کیا جواب دیتا ہوں کہ ظاہر بین نگاہ تو آکوں خوب کتاب گمراہ جدید ہوئے تا قسم خدا واللیل ازا یغشا ہے، کعبہ کالے فیس اندر مخلوق دی سجدہ گاہ ہے، وہ کالے رنگ کو ثابت کیتی کھڑے کہ ہو سکتے ہی ہے، کعبہ کالے فیس اندر مخلوق دی سجدہ گاہ ہے، شب اسرات لیل قدر مازا کجل کالا ہے، فائق آنکھ حق بھی مجنوں وچ لیلا نور خدا ہے،
کوئی سمجھ آئے؟ واہ واہ